فوٹوشاپ کو سٹارٹ کرنے کے دو ڈفرینٹ میتھڈس ہیں. پہلا سٹارٹ آل پروگرامس, اور یہاں پر ایڈوب فوٹوشاپ 7 پہ ہم جسٹ کلک کرتے ہیں, فوٹوشاپ پروگرام ہمارا لوڈ ہوتا ہے. سیکنڈ طریقہ سٹارٹ رن, اور رن پہ جا کر ہم فوٹوشاپ ٹائپ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں, پروگرام جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے. فوٹوشاپ 7 کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ٹاپ پہ پروڈکٹ کا نام, اس کے بعد مینیوز, اور یہ تمام پراپرٹی بارز آتے ہیں. سائڈ پہ دیے ہوئے ٹول بار ہیں جن کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ اپنے لیے کچھ بھی ڈرا کرتے ہیں یا فوٹو سے ریلیٹ کام کرتے ہیں. فوٹوشاپ جو سافٹ ویئر ہے وہ بیسکلی یوز ہوتا ہے فوٹو ایڈیٹنگ پرپس میں. لائک آپ لوگ کسی بھی قسم کے پینافلیکس ڈیزائن کرتے ہیں, آپ بروشرز بنانا چاہتے ہیں, آپ بکس بناتے ہیں, لائک اسماعیلی پاکستان جیسے ہماری ایک بک ہے, اگر آپ وہ پوری بک کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان بکس کو فوٹوشاپ پہ کمپوز کر سکتے ہیں. اگر آپ سیڈیوں کے ٹائٹل پیجز بنانا چاہتے ہیں, بکس کے ٹائٹل پیج بنانا چاہتے ہیں, وزٹنگ کارڈ بنانا چاہتے ہیں, سینما کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں, ایگزیبیشنز کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں, یا جب ہم کسی ایسے پروگرام میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی انفارمیشن ڈیلیور کرنے کے لیے پینافلیکس ڈیزائن کرنے, تو وہ تمام آبجیکٹو کے لیے ہمارا فوٹوشاپ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. فوٹوشاپ کے اندر جو مین جو چیز ہے وہ اس کے پیج کی ریزولوشن اور پیج کا سائز ہے. جب ہم فوٹوشاپ کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر کسی بھی قسم کا پیج ہمارے پاس نہیں آ رہا, کیونکہ ہر گرافک سافٹ ویئر کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پیج ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, لائک اگر ہم وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وزٹنگ کارڈ کے حوالے سے اس کے پیج کی سائز چھوٹی ہوگی. اگر ہم بروشر بنا رہے ہیں تو وہ A4 سائز پیج ہوگا. اگر ہم لوگ پینافلیکس بنا رہے ہیں تو پینافلیکس پیج کی سائز جو ہے وہ 2x3 فٹ ہوتی ہے. اس سے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم تو اس کی سائزز اس کے حساب سے ہوگی. تو ڈیفینیٹلی جب بھی آپ گرافکس میں کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا پیج ہوگا. وہ پیج آپ کو خود کریٹ کرنا پڑے گا. تو پیج کو کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ جاتے ہیں فائل کے اندر اور کمانڈ استعمال کرتے ہیں نیو. یہاں پر پری سیٹ سائز کے اندر آلریڈی کچھ پیجز کے سائزز دیے ہوئے, لائک آپ کو لیٹر سائز پیج چاہیے, لیگل پیج چاہیے. اگر آپ لیٹر سائز پیج لیتے ہیں تو اس کی وڈتھ اور ہائٹ خود بخود آپ کے پاس آتی ہے. لیگل سائز پیج لینے سے اس کی وڈتھ اور ہائٹ آپ کے پاس آ جائے گی. وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں 2x3 کا, وہ آپ کے پاس آ گیا. انویٹیشن بنا رہے ہیں 4x6 یا 5x7 کے, عام طور پہ انویٹیشن شادی کارڈ, برتھ ڈے پارٹی پروگرامز یا آفس کے میموز وغیرہ بنتے ہیں. 8x10 کے جو ہے وہ پیجز بنتے ہیں. آپ پینافلیکس کو بٹن ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ریزولوشن سائز, آپ ویب لے آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی ریزولوشن سائز کے حساب سے پیج آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے. یہ سارے ویب کے بینر اور ویب کے پیجز کے پرپس میں یوز ہوتے ہیں. تو ایکچوئل میں فوٹوشاپ جب ہم کریٹ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر دیے ہوئے پیجز میں سے کوئی بھی پیج اپنے لیے چوز کریں گے. اگر آپ اپنی مرضی کا پیج سائز دینا چاہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیج سائز ڈیفائن کر سکتے ہیں. ریزولوشن سائز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. عام طور پہ جب آپ پینافلیکس ڈیزائن کرتے ہیں, پینافلیکس کس کو کہتے ہیں, ابھی آپ آئے ہوں گے انٹرویو ہوں گے, آپ نے باہر ایک پینافلیکس لگا ہوا دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک پیپر پہ پرنٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پینافلیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پینافلیکس کی اپنی ایک سائز ہوتی ہے. اس کو ڈیزائن کرتے وقت عام طور پہ ریزولوشن کو رکھا جاتا ہے 100. اگر آپ ایک وزٹنگ کارڈ کریٹ کرتے ہیں, کتابوں کے ٹائٹل پیجز بناتے ہیں تو اس کے لیے ریزولوشن سائز یوز ہوتا ہے 100. لیکن اگر آپ اسماعیلی پاکستان جیسی پوری بک کمپوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ریزولوشن سائز یوز ہوگا 300. اگر آپ ویب کے لیے بٹنز کریٹ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے گوگل دیکھی ہے, گوگل کا نام لکھا ہوا ہے google.com, یہ جو گوگل کے کیپشنز بنتے ہیں یا ان کا جس طرح سے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, اگر آپ یہ چیز ڈیفائن کرنا چاہتے تو ان کی ریزولوشن سائز رکھی جاتی ہے 72. تو 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ ویب کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر آپ پینافلیکس پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو عام طور پہ نارمل ریزولوشن سائز رکھی جاتی ہے 72 سے 100 کے درمیان. اگر آپ پرنٹ آؤٹس کا کام کر رہے ہیں, فلائر پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں, آفس کے لیے میمو پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں, انویٹیشن پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں, یا آپ کتابوں کے ٹائٹل پیجز بنا رہے ہیں, اس کی ریزولوشن رکھی جاتی ہے 300. ٹھیک ہے, پیج سائز آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں ڈیفائن کریں. دین اس کے بعد موڈ ہے. موڈ مینس کلر سپورٹ, کون کون سے کلر سپورٹ کرے گا آپ کے فوٹوشاپ پہ.
بٹ میپ کلرز یعنی پینٹ برش کے کلر سپورٹ کرے گا. گرے اسکیل بلیک سے وائٹ کے درمیان کے کلرز ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی اور کلر نہیں ہوگا. آر جی بی کلر اور سیان کلر میں عام طور پہ کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. آر جی بی کلر کے اندر عام طور پہ گولڈن کلر بنایا جا سکتا ہے, جبکہ سیان کلر کے اندر گولڈن کلر نہیں بنایا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ کو اے آر وائی جولری کے لیے ایک پینافلیکس ڈیزائن کرنا ہے, یا آپ کو جو ہے وہ کسی ایسی کمپنی کے لیے جو کہ سونا یا گولڈن چیزیں ڈیفائن کر رہی ہے, کوئی فیبرک کمپنی ہے جس نے گولڈن کے اندر چیزیں اپنی جو ہے وہ بنائی ہے, آپ اس گولڈن کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پینافلیکس کے اوپر, تو آپ کی جتنی بھی کمپوزنگ ہوگی وہ آر جی بی کلر کے اندر سے ہوگی, کیونکہ آر جی بی کلر کی وجہ سے ہی گولڈن کلر بنتا ہے, جبکہ سیان کلر گولڈن کلر نہیں بنا سکتا. دلہن کی جولری, دلہن نے اگر کوئی شرارہ پہنا ہے گولڈن کلر کا, گولڈن کلر کی کار ہے, گولڈن کلر کی گھڑی ہے, آپ نے گولڈن چین پہنی ہے, یہ سب کچھ پرنٹ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ نے موڈ یہاں پر آر جی بی رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے موڈ سیان لے لیا تو یہ جتنا بھی گولڈ کلر ہے یہ سارا بلیکنیس کی طرف چلا جائے گا اور ڈارک کلر سے پرنٹ آؤٹ آئے گا, گولڈ کلر نہیں آئے گا. تو پورا آپ کا جو کمپوزنگ ہے, جو چیزیں ہیں, وہ ساری خراب ہو جائیں گی. تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے. جبکہ لیب کلرز, لیبورٹری کے کلرز پرنٹ کروانے ہو تو اس پرپز میں یوز کرتے ہیں. جب آپ پیج کو اوپن کریں گے تو آپ کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہوگا؟ بیک گراؤنڈ کلر میں ہم نے چاہا کہ وائٹ کلر ہونا چاہیے, بیک گراؤنڈ کوئی کلرفل ہونا چاہیے جو ہم اپنی مرضی سے ڈیفائن کریں, یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. عام طور پہ ہم لوگ بیک گراؤنڈ یا تو وائٹ رکھتے ہیں یا پھر ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں. ان دونوں کی کیا ریزنز ہیں اس کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے. فی الوقت جب بھی ہم لوگ پیج سٹارٹ کریں گے فوٹوشاپ میں انیشلی, تو ہم لوگ کام کریں گے پیج کی سائز, لیٹر سائز پیج یہاں سے سلیکٹ کریں گے جس کی وڈتھ اور ہائٹ 8.5x11 انچ ہوگی. ریزولیشن ہم لوگ 72 سے 100 کے درمیان رکھیں گے. کلر ہم لوگ آر جی بی سلیکٹ کریں گے اور بیک گراؤنڈ کانٹینٹ ہمارا وائٹ ہوگا. ان تمام کلرز کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم فائنلی اوکے کریں گے تو یہ ہمارا پیج ہمارے پاس آ جائے گا. اب فوٹوشاپ پہ پیج کو کریٹ کرنے کے بعد اس کے کچھ پینلز ہیں. یہ سائڈ پہ جو پینل ہمیں نظر آ رہا ہے, اس پینل پہ بیسکلی ہم نے کام کرنا ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ پینل ہے اس کا نام ہمارا لیئر کا پینل ہے. لیئر کے پینل میں ہمارے پاس جو پہلی لیئر آ رہی ہے وہ بیک گراؤنڈ لیئر ہے. دیکھیں فوٹوشاپ میں ایک چیز کو خیال رکھنا کہ جتنا بھی کام آپ کریں گے وہ ہر آبجیکٹ کو الگ الگ لیئر پہ کریٹ کریں گے. کیسے کریٹ کریں گے, اس کی کیا وجہ ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر دو آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, ایک سرکل اور ایک اسکوائر, سرکل جو ہے وہ لیئر نمبر 1 پہ بنے گا اور اسکوائر لیئر نمبر 2 پہ بنے گی, اور اس طرح سے جتنے بھی آبجیکٹس آپ کریٹ کریں گے ہر آبجیکٹ کو آپ الگ الگ لیئر پہ کریٹ کریں گے. لیئر کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر انسرٹ لیئر کا ایک کریٹ اے نیو لیئر کا آئیکن ہے, اس پہ ہم کلک کریں گے, ہمارے پاس ایک نیو لیئر کریٹ ہو جائے گی جس کا نام عام طور پہ لیئر 1 2 3 اس طرح سے سیکوینس میں چلتا رہے گا. اگر کوئی لیئر آپ کو نہیں چاہیے, برابر میں ڈسٹ بن کا بٹن بنا ہوا ہے, ڈیلیٹ لیئر, اس پہ کلک کریں گے, کہے گا دا لیئر ڈیلیٹ دا لیئر 1, ہم یس کریں گے, وہ لیئر ہماری ختم ہو جائے گی. سب سے امپورٹنٹ جو لیئر ہوگی وہ بیک گراؤنڈ لیئر ہوگی, اور اس کے آگے یہ لاک کا سائن بنا ہوگا. خیال رکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ لیئر پہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا, بیک گراؤنڈ لیئر بالکل بلینک چھوڑنی ہے. جو بھی نیا کام کرنا ہے وہ ایک نیو لیئر کریٹ کریں اور اس پہ کام کرتے چلے جائیں. کام کیسے کریں گے اب اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک نیو لیئر سلیکٹ کرتا ہوں, اور اس نیو لیئر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیے ہوئے پینلز میں سے اپنے لیے ایک ٹول سلیکٹ کر کے کوئی آبجیکٹ اسکرین پہ ڈرا کرتا ہوں. ان پینل کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم ان ٹول کو غور سے دیکھتے ہیں تو کچھ ٹولز کے کارنر پر ہمیں اس طرح سے چھوٹا سا ایرو بنا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ کچھ ٹولز کے آگے کوئی ایرو بنا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو کورل ڈرا اور آگے دوسرے جو گرافک سافٹ ویئرز میں آپ کام کریں گے ان تمام میں آپ اس چیز کو فیل کریں گے کہ کچھ ٹولز کے آگے ایرو کا سمبل ہے. ایرو کا سمبل بیسکلی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ٹول کے اندر مزید ویرائٹیز آف ٹولز موجود ہیں. اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس ٹول کے بٹن کو کلک کر کے رکھیں, اس کے اندر کے مزید ٹولز آپ کے سامنے آئیں گے. لائک فار ایگزامپل اگر میں اس اریزر کے ٹول پر کلک پریس کر کے رکھتا ہوں تو اریزر کے ٹول کے اندر جتنے بھی مزید ٹولز موجود ہیں وہ سارے ٹولز میرے سامنے آ گئے. اور اگر میں ان کو اسٹاپ دوسرے ٹول کی طرف چلتا ہوں
لائک میں نے یہاں سے ہلنگ ٹول لیا تو اس کی پراپرٹیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے. ٹیکسٹ ٹول کی طرف جا رہا ہوں تو اس کے اندر کے جو ٹولز ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. تو ان ٹولز گروپ آف ٹول کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جسٹ کلک بٹن پریس کر کے رکھیں, اس کے اندر کے جو ٹولز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, اور اس ایرو کے ذریعے ہمیں انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ نئے ٹولز موجود ہیں. یہ جو پینل ہمیں لیئر کا نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پر یہ پینل اور یہ جو ٹولز ہمیں نظر آ رہے ہیں, اگر یہ ٹولز ہمارے پاس آف ہو جائیں تو ان کو آن کرنے کے لیے ہم لوگ ونڈو کے مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں سے لیئر کے پینلز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ لیئر کا پینل ہمارے پاس کھل جاتا ہے. اسی طرح سے اگر سائڈ پہ دیے ہوئے ٹولز ہمارے آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں انہیں آن کرنے کے لیے ونڈو میں ٹولز پر کلک کرنا ہے, ٹولز آ گئے. جبکہ ٹاپ پہ پراپرٹی بٹنز آ رہے ہیں, اگر اس کو آف کرنا ہے تو ہم آپشنز کو آف کر دیتے ہیں, واپس لانا ہے تو آپشنز کو واپس لاتے ہیں. ایکچوئل میں جس ٹول کو آپ نے چوز کیا ہوگا اس سے ریلیٹ پراپرٹی آپ کے پاس اوپر آ رہی ہوگی. جیسے میں نے اس وقت ٹیکسٹ کا ٹول لیا ہوا ہے تو ٹیکسٹ کی پراپرٹی اوپر آ رہی ہے. اگر میں سمپل موو کا سلیکشن ایرو کا ٹول لیتا ہوں تو اس سے ریلیٹ پراپرٹی آ رہی ہے. اگر میں سلیکشن کا ٹول ریکٹینگل یا مارکیو کا ٹول لیتا ہوں تو اس کی پراپرٹی اوپر آ رہی ہے. تو جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اس آبجیکٹ کی پراپرٹی ٹاپ پر آپ کو اوپر نظر آئے گی. اب اس کے بعد ہم لوگ بیسکلی کچھ آبجیکٹس ڈرا کریں گے اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے.